دین اسلام کا اگر آپ کوئی دوسرا نام پوچھیں تو دین اسلام کا دوسرا نام دین ادب ہے۔ ذات باری تعالیٰ کا ادب، انبیاء کرام کا ادب، اصحاب رسول کا ادب، اہل بیت اطہار کا ادب، اولیاء امت کا ادب، علماء ملت کا ادب، والدین کا ادب، اساتذہ کا ادب، بڑوں کا ادب، یہاں تک فرمایا جس نے بڑوں کا ادب نے کیا، چھوٹوں پہ رحم نے کیا، لیسا منا، اس کا میرے ساتھ تعلق ہی نہیں۔ تو دین اسلام کا دوسرا نام دین ادب ہے۔ جس دور سے میں اور آپ گزر رہے ہیں یہ فتنے کا دور ہے، ہر طرف فتنے ہی فتنے ہیں، کوئی نہ کوئی نیا فتنہ ہر روز ہم دیکھتے ہیں۔ یہ سوشل میڈیا بھی ایک فتنہ ہے، ہر بندے کے ہاتھ میں موبائل ہے اور ہر طرح کا بندہ جو اس کے منہ میں آتا ہے وہ سوشل میڈیا پہ بول دیتا ہے۔ اب ایک بندے نے داڑھی رکھی ہے، پگڑی باندھی ہے، اور وہ بھی جب دین بیان کر رہا ہوگا تو بندے تو یہ سمجھیں گے کہ یہ عالم دین ہے تبھی دین بیان کر رہے ہیں۔ اب اس سے جو لیا جائے گا، لینے والے کو نہیں پتا کہ یہ دین ملاوٹ والا ہے یا خالص ہے، وہ جو کہے گا بندہ اس کو دین سمجھ کے قبول کر لے گا۔ تو یہ بات زندگی بھر یاد رکھیے، جس سے آپ دین لے رہے ہیں صرف اتنا دیکھ لو کہ اس کے دین کی ابتدا ادب سے ہو رہی ہے۔ جب نبیوں کی بات کرتا ہے، نبیوں کا نام لیتا ہے تو ادب سے لیتا ہے۔ اصحاب رسول کی جب بات کرتا ہے، اہل بیت کی بات کرتا ہے، اولیاء اللہ کی بات کرتا ہے، تو اس کا لہجہ ادب والا ہے یا بے ادبی والا ہے؟ اگر بے ادبی والا ہو تو سمجھو کہ یہ سب کچھ ہو سکتا ہے لیکن دیندار نہیں ہو سکتا۔ اس لیے ہم نے اس سے دین نہیں لینا، کیونکہ دین کی ابتدا ادب سے ہو ہی نہیں رہی، اور اگر بات ادب سے کر رہے تو پھر دیکھو کہ اس کا دین عشق پہ ختم ہو رہا ہے۔ اس کے لہجے میں حضور کی محبت کی چاشنی ہے، اس کی باتوں سے حضور کی عشق کی خوشبو آتی ہے، تو اس سے دین لے لو۔ اگر حضور کی محبت نہیں ہے، حضور کا ادب نہیں ہے، تو پھر اس سے دین کبھی بھی قبول نہ کرو۔ وہ سمجھو کہ جس طرح چتکبرا سانپ ہوتا ہے تو وہ دیکھنے میں بڑا بڑا لگتا ہے، خوبصورت لگتا ہے، لیکن اس کے اندر زہر چھپا ہوتا ہے۔ تو سمجھو کہ یہ چتکبرا سانپ ہے، دیکھنے میں تو ٹھیک ہے، داڑھی بھی ہے، پگڑی بھی ہے، لیکن اس کے اندر زہر ہے، یہ مجھے برباد کر دے گا۔ اس لیے شیخ سعدی نے کہا تھا کہ اے جوان، جہاں تک ہو سکے بے ادب یار سے بچ جا، اس لیے کہ بے ادب یار جو ہوتا ہے وہ سانپ سے زیادہ بدتر ہوتا ہے۔ کہتے ہیں سانپ لڑ گیا تو تیری جان جائے گی، اگر بے ادب یار لڑ گیا تیرا ایمان جائے گا۔ جس کے لہجے میں تم بے ادبی دیکھو، چاہے وہ ماں باپ کی بے ادبی ہے، استاد کی بے ادبی ہے، اولیاء اللہ کی بے ادبی ہے، اصحاب رسول اہل بیت کی بے ادبی ہے، انبیاء کرام کی بے ادبی ہے، یا ذات باری تعالیٰ کی بے ادبی ہے، تو وہ سب کچھ ہو سکتا ہے، نہ وہ عالم ہو سکتا ہے، نہ وہ دیندار ہو سکتا ہے۔ اس کا جو دین ہے وہ ملاوٹ والا دین ہے، اس کا دین کبھی بھی قبول نہ کرو۔ خالص دین بغیر ملاوٹ کے وہ ہوگا جس کے اندر ادب بھی ہوگا اور عشق بھی ہوگا۔